السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ دنیا میں لاکھوں عورتیں ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ پسند کر لے۔ کسی انسان کی پسند عارضی ہوتی ہے، مگر جب رب پسند کر لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے قدموں میں سکون اتر آتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں میں ایک عجیب سا اثر آ جاتا ہے۔ آج ہم 4 وہ نشانیاں جانیں گے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ نے ایک عورت کو اپنی محبت اور اپنی رحمت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں یا آپ کی زندگی کی کسی عورت میں موجود ہیں تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی محبوب بندیوں میں شامل ہے۔ پہلی نشانی، جب اللہ کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیتا ہے۔ وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتی، بلکہ دل کا سکون سمجھتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اسے صرف الفاظ نہیں لگتے، بلکہ زندگی کی رہنمائی لگتی ہے۔ دنیا کے غم، رشتوں کے دکھ اور زمانے کے تانے اسے ہلکا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں بڑی مشکلات میں بھی ٹوٹی نہیں ہوتی؟ شوہر کی سختی ہو، معاشرتی دباؤ ہو، غربت ہو، مگر ان کے چہرے پر عجب سکون ہوتا ہے۔ یہ سکون دنیاوی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ جب کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو اس کے وجود میں حیا پیدا کرتا ہے۔ حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے۔ یہ زیور سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایسی عورت اپنی بات میں، اپنے لباس میں اور اپنے رویے میں شرم و حیا کی خوشبو بکھیرتی ہے۔ اس کی زبان دوسروں کو کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ محبت اور سچائی کے لیے چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے جھوٹ سے دور رکھتا ہے اور سچائی کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو دولت میں ڈوبی ہوئی ہیں مگر زبان پر تلخی ہے، اور کتنی عورتیں ہیں جو غربت میں ہیں مگر ان کی زبان سے صرف خیر نکلتا ہے۔ یہی اصل دولت ہے جو اللہ کی پسند کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی، ایک عورت جب اللہ کی پسندیدہ بن جاتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ ماں ہو تو اولاد کے لیے دعاؤں کا حصار بن جاتی ہے۔ وہ بیٹی ہو تو والدین کے لیے راحت قلب بن جاتی ہے۔ وہ بہن ہو تو بھائیوں کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون نظر بن جاتی ہے۔ ایسی عورت اپنے وجود سے خیر بکھیرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ محفل میں داخل ہوتے ہی ماحول نرم ہو جاتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی دعائیں، ان کا صبر سب دوسروں کو سکون دیتا ہے۔ یہ کوئی عام صفت نہیں، یہ اللہ کی محبت کا تحفہ ہے۔ چوتھی نشانی، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو اسے دنیاوی عیش نہیں دیتا بلکہ آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اس کے آنسو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ وہ مشکل میں بھی اللہ سے شکایت نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ صبر کرتی ہے اور یہی صبر اسے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسی عورت جب گرتی ہے تو اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے خواب ٹوٹے، رشتے ٹوٹے، سہارے چھن گئے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے جیتی ہیں۔ یہی اصل نشانی ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ پانچویں نشانی، اللہ جب کسی عورت کو پسند کرتا ہے
تو اس کے دل کو پتھر کی طرح سخت نہیں رہنے دیتا۔ وہ قرآن سنتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ وہ سجدے میں جاتی ہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ جس نے اللہ کے خوف میں آنسو بہائے ہوں، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ عورت کا دل اگر نرم ہے، دوسروں کے دکھ پر روتا ہے، کسی غریب کو دیکھ کر تڑپتا ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں چھوٹی سی چیز دیکھ کر رو پڑتی ہیں، کسی یتیم کی حالت، کسی بیوہ کا درد، کسی کے دکھ۔ لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی نرم دلی اللہ کی پسند کی دلیل ہے۔ چھٹی نشانی، جب اللہ کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو وہ دنیاوی چمک دمک کے پیچھے اندھی نہیں بھاگتی۔ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان، اس کا پردہ، اس کا رب کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی طرح صرف مقابلہ نہیں کرتی کہ کس کا گھر بڑا ہے، کس کے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں۔ اس کا مقابلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کس کی نماز بہتر ہے، کس کا ذکر زیادہ ہے، کس کی دعا زیادہ قبول ہے۔ قرآن کہتا ہے، آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ ایسی عورت کی نظر ہمیشہ دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں حالات کی تنگی کے باوجود کبھی حرام کا سہارا نہیں لیتی، چاہے جتنا بھی مشکل ہو، وہ اپنا دامن پاک رکھتی ہیں۔ یہی اللہ کی پسند کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ساتویں نشانی، اللہ جس عورت کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر سے نکلنے والی دعاؤں میں خاص طاقت رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو راستے کھل جاتے ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرے تو اس کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور ماں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب اللہ کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو اپنے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے اپنے خواب پورے نہیں ہوتے مگر ان کے اولاد کے خواب پورے ہو جاتے ہیں، صرف ان کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہی اللہ کی قربت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آٹھویں نشانی، اللہ جس عورت کو پسند کرتا ہے اس کی زندگی آسان نہیں کرتا بلکہ آزمائش میں ڈال کر اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ مشکل کے بعد اللہ کی خاص مدد بھی بھیج دیتا ہے۔ کبھی اچانک مددگار آ جاتے ہیں، کبھی چھوٹے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، کبھی بغیر مانگے دل کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہی آسانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس عورت کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ نے ضرور کسی عورت کی کہانی سنی ہوگی جو تنہا تھی، ٹوٹ گئی تھی، لیکن اچانک اس کے لیے ایسے دروازے کھل گئے جو کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ جب ایک عورت کو اللہ پسند کر لیتا ہے تو اس کے وجود سے خیر پھوٹنے لگتا ہے۔ دنیا چاہے اسے کمتر سمجھے، لوگ اسے بھول جائیں، مگر اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، اصل عزت، اصل مقام، اصل سکون اس وقت ہے جب رب کہہ دے، یہ میری بندی مجھے پسند ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں ہیں تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، اور اگر ابھی یہ نشانیاں کمزور ہیں تو دل چھوٹا مت کریں۔ اللہ چاہے تو آج کی رات، آج کے سجدے، آج کے آنسو سے آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے دل میں ہے، اور وہ دل جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔